ایک دن اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کیا میں تمہیں ایک عجیب واقعہ نہ سناؤں جسے سن کر تم حیران ہو جاؤ؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سنائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے حسین عطا فرمائے تو فرشتے میری زیارت کرنے اور مجھے مبارکباد پیش کرنے کے لیے آسمان سے آئے۔ انہی میں ایک فرشتہ ایسا تھا جس کے ہاتھ اور پاؤں نہیں تھے اور دوسرے فرشتوں نے انہیں اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ جب میں نے اس فرشتے کو دیکھا تو مجھے بہت تعجب ہوا اور میں نے پوچھا کہ آخر آپ کو کیا ہوا اور آپ کی ایسی حالت کیسے ہو گئی؟ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت تھا کہ میری بھی بہت شان و شوکت تھی۔ اللہ نے مجھے بہت رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا۔ میرا شمار ان خاص فرشتوں میں ہوتا تھا جنہیں ملائکۃ المقربین کہتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ اس قدر عروج سے آخر کیسے تم زوال پذیر ہوئے؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں 7ویں آسمان پر کھڑا تھا اور پوری دنیا کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک ایسے انسان پر پڑی جو دونوں ہاتھ اور پیر سے معذور تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کتنا مجبور ہے، ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ بس میری اس بات سے رب ذوالجلال ناراض ہو گیا۔ اللہ فرمانے لگا، میرا وہ بندہ اتنا صابر ہے کہ مجھ سے شکایت نہیں کر رہا، کبھی اس نے مجھ سے شکوہ نہیں کیا، تو تم کون ہوتے ہو ایسا سوچنے والے؟ میں نے اللہ سے معافی مانگی کہ مولا مجھے معاف فرما دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم فرشتے ہو، اگر تم ایسی غلطیاں کرنے لگو گے تو پھر انسانوں کا کیا ہوگا؟ تمام مخلوقات میری ہیں، میں نے جس کو جیسا چاہا ویسا بنایا۔ اللہ کا اتنا فرمانا تھا کہ میری یہ حالت ہو گئی، میرے ہاتھ اور پیر جاتے رہے اور مجھے زمین پر پھینک دیا گیا۔ میں بلند اور رعب والا تھا، مگر میں اپنی غلطی کی وجہ سے پست اور ذلیل ہو گیا، مجھے ایک زیرہ میں قید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کتنی دیر سے زمین پر ہو؟ اس نے بتایا کہ میں 700 سال سے زمین پر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم ایک زیرہ میں بند ہو تو پھر مدینہ کیسے آئے؟ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے 700 سال سے اسی طرح رو رو کر معافی مانگ رہا ہوں، مگر اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ آج اتنے عرصے بعد یہ میرے ساتھی میرے پاس سے گزرے تو انہوں نے میرے رونے کی آواز سنی، یہ میرے پاس آئے اور پوچھا کہ تمہاری ایسی حالت کیسے ہو گئی؟ میں نے ان کو اپنا قصہ سنایا، انہوں نے مجھ پر ترس کیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم زمین پر کیسے آئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ کیا تم نہیں جانتے، اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور ان کے نواسے کی پیدائش ہوئی ہے، تو ہم وہیں انہیں مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے اللہ کا واسطہ دے کر گزارش کی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، میں بھی اللہ کے محبوب کی اور ان کے نواسے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، شاید ان سے مل کر میری بگڑی سنور جائے اور اللہ مجھے میری غلطی کے لیے معاف کر دے۔ تو یہ فرشتے اللہ کے حکم سے مجھے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کر دیں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو اسی وقت اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل فرمانے لگے کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہے کہ جو چادر حضرت حسین کو لپٹی ہوئی ہے وہ چادر اس فرشتے کو لگائیں۔ تو جیسے ہی وہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو لگائی، وہ فرشتہ اپنی پہلی حالت میں واپس آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس داستان سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں کسی کا بھی مذاق نہیں بنانا چاہیے، سب کو اللہ نے جیسا چاہا ویسا بنایا ہے۔ اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ اس کی مخلوق میں سے کسی کا مذاق بنایا جائے۔ اللہ نے جس کو جیسے چاہا اپنی حکمت سے ویسا بنا دیا۔ ہم ناقص العقل اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھتے ہیں۔